دینی، اصلاحی، تربیتی، سبق آموز واقعات اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل حکیم معراج الدین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میرا نام حکیم معراج الدین ہے اور میرے چینل کا نام حکیم معراج الدین آفیشیل ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج فتنوں کا دور ہے اور بے روزگاری کا دور ہے۔ ہر طرف لوگ دھوکہ دینے والے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کے پلاننگ بناتے ہیں۔ اپنا رزق حلال طریقے پر کمانے کی نسبت وہ حرام کے طریقے پر چل کر رزق کمانے کے لیے مختلف سازشیں، مختلف تدبیریں انسان اختیار کرتے ہیں کہ کسی طریقے پر کسی کی جیب سے پیسے نکال لیے جائیں۔ اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی سبق آموز ہے، اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر بات کو سننا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ کوئی آدمی تھا تو بڑا بے روزگار تھا۔ گھر والے بڑے پریشان تھے کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کاروبار کرو، تو ہمارا وقت پاس نہیں ہو رہا۔ وہ آدمی کام کرنے سے کتراتا بھی تھا، بڑا لاپرواہ تھا، اور وہ ہر وقت جب بھی وہ کام کے متعلق کہتے تو وہ آگے سے کیا کہتا، بولے میں کام نہیں کرتا، لیکن میں اگر کام کرنا شروع کیا نا تو یاد رکھو میں کام نہیں کروں گا کوئی، میں تھوک سے پیسے کما کے دکھاؤں گا، تھوک سے پیسے کماؤں گا۔ وہ جب بھی اس کو کہا جاتا تھا وہ کہنے لگا میں تھوک سے پیسے کماؤں گا۔ گھر والے بھی مجبور ہو گئے کہ یار کیا کیا جائے، یہ تو کسی طریقے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ آدمی جو تھا نا، اس نے کہا میں اب تھوک سے پیسے کما کر دکھاؤں تمہیں۔ تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں چلا گیا، دوسرے علاقے میں چلا گیا، دوسرے شہر میں چلا گیا۔ یہ بندہ بڑا قابل تھا اور بولنے کے اندر بھی اس کو بڑی مہارت تھی، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسے بتاتا تھا جیسے میں تو مطلب جاہل گنوار ہوں، مجھے تو کسی چیز کا ہی نہیں پتا۔ اور جب بھی کوئی باتیں کرتا تھا تو تلاہٹ کی شکل میں کرتا تھا، جیسے تو تلا پن ہے، اور جیسے بندے اور جاہل قسم کے بندے باتیں کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتا تھا۔ اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کی باتوں سے تنگ تھا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ تو کہیں جاہل ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ تو لیکن وہ گلیوں بازاروں میں ایسے ہی باتیں کرتا رہتا تھا اور لوگ بڑے تنگ آ گئے تھے، کہنے لگے یہ عجیب بندہ ہے، نہ کہ بات کام کی ہے، نہ کوئی اس کی زبان کے اندر کوئی ایسی بات ہے، پاگلوں کی طرح ہی ایسے باتیں کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اس نے ایک دن ایسا منصوبہ بنایا، اس بستی کے اندر عید کا دن تھا، تو لوگوں نے عید پڑھ کر نا تو آ رہے تھے، تو جہاں سے لوگوں نے گزرنا تھا نا وہ ایک بہت بڑا چوک تھا۔ اس کے اندر کھڑا ہو کر یہ بندہ نا بڑے فلسفے بگاڑنے لگا، باتیں کر رہا تھا ایسے جہاں کہ جیسے کہ بہت بڑا کوئی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن ویسے تو وہ اپنے آپ کو پہلے ظاہر یہی کرتا تھا کہ میں ان پڑھ قسم کا آدمی ہوں، مجھے کوئی علم نہیں، میں جاہل گنوار ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن لوگوں کو ثابت کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جب عید کے دن کے اوپر نا لوگ عید پڑھ کر آئے تو چوک کے پاس سے گزر رہے تھے، چوک میں سے گزر رہے تھے، اور یہ کھڑا ہو کر نا بڑا اونچی اونچی آواز میں فلسفہ بگاڑنے لگا اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ لوگ حیران ہیں
یار یہ کل تک تو یہ جاہل گموار تھا، یہ راتوں رات اس کو کیا ہو گیا کہ اتنی اچھے انداز سے بات کر رہا ہے، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں جیسے موتیوں کی طرح، جھڑیوں کی طرح جو ہیں، وہ ایسے انداز سے بات کرتا ہے جیسے موتی بکھیرتا جا رہا ہے، بڑے پیارے انداز سے بات کرتا ہے۔ اور لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ کیا کیفیت ہے یار، تو جاہل تھا، تو بالکل ہی ان پڑھ اور جاہلوں کی طرح بات کرتا، آج اتنے فلسفے بگاڑنے لگا ہے، اتنی عقل مندی کی باتیں کرنے لگا ہے، یہ راتوں رات تجھے کیا ہو گیا، کیسے یہ تیرے پاس علم آ گیا اتنی اچھے انداز سے؟ وہ کہتا ہے کیا بتاؤں بھائی، آج میں سویا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے خواب میں ملے، انہوں نے کہا اے خدا کے بندے منہ کھول۔ جب منہ کھولا تو اس نے حضرت علی نے میرے منہ میں تھوکا، جب میرے منہ میں تھوکا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب سے میں پھر انہوں نے کہا تو بھی جس کے منہ میں تھوکے گا اس کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور وہ سارے کے سارے لوگ تو حضرت علی سے محبت کرنے والے تو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا واہ جی واہ، اب ہر بندہ اس کے سامنے آ رہا کہنے گا یار میرے منہ میں بھی تھوکو، میرے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں۔ اب وہ لوگوں کے منہ میں تھوکتا ہے اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ تھوکتا جا رہا ہے، وہ پیسے دے رہے ہیں لوگ، اور وہ تھوکتا جا رہا ہے۔ حالانکہ 2-3 گھنٹے وہ لوگوں کے منہ میں تھوکتا رہا، اس نے ہزاروں روپے کمائے، ہزاروں روپے اکٹھے کیے، اور پھر بعد میں کہتا ہے میں فلاں جگہ میں رہتا ہوں، جس کو بھی کوئی کسی کا کام اٹکا ہوا میرے پاس آؤ اور میں منہ میں تھوکا کروں گا، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کو اپنا نام بتا دیا، لوگوں نے اس کا نام بھی تھوکنے والا پیر رکھ لیا، تھوک پیر۔ اب لوگ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں بھی تھوکو تاکہ ہماری بھی 14 طبق روشن ہو جائیں اور ہمیں بھی اس طریقے پر بولنے کا طریقہ انداز آ جائے۔ اس کا نام پھر پیر تھوک والا بن گیا۔ اب دور دراز سے لوگ منہ میں تھکواتے بھی ہیں اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور جب وہ گھر میں گیا تو جا کے گھر والوں کو کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں تھوک سے پیسے اکٹھے کر کے دکھا دوں گا، میں تھوک سے، تم نے مجبور کیا، اب میں تھوک سے پیسے اکٹھے کر کے آیا ہوں اور ہمیشہ تھوک سے لوگوں کے منہ میں تھوکوں گا اور پیسے اکٹھے کروں گا۔ دوستو دیکھو یہ کتنی فریب کاری ہے، یہ فریب کاری سے لوگ ایسے انداز، ایسے یقین بناتے ہیں، ایسے شرک کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت آ جاتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لوگ اب بھی لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں، مجبور ہیں، جن کی وجہ سے طرح طرح کے پلاننگ بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیٹ کے اوپر بھی لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی مبالغہ رائی کرتے ہیں، میں یوں کروں گا وہ کروں گا، اور ویڈیو بناتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہوتا، اپنے پیسوں کا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ جس طریقے پر اس بندے نے ایسے کیا تھا اس طریقے پر ہی لوگ لگاتار یہی سوچ اور فکر کے اندر ہیں۔ تو میرے دوستو کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ اکٹھا کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ میری بات آپ کو پسند آئی ہے تو یہ لوگوں کو شیئر بھی کرو اور لوگوں کو آگاہی دو، اور انشاءاللہ لائک بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔